اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں کے ساتھ، وغلظ علیہم، اور سختی کیجئے ان کے اوپر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ. ضرب اللہ مثلا، بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام کی بیویوں کی. کانتا، تھی دونوں، تحت، عقد میں، عبدین، دو بندوں کے، من عبادنا، ہمارے دو بندوں میں سے، صالحین، دونوں نیک تھے، ہمارے دو نیک بندوں میں سے، ہمارے نیک بندوں میں سے دو بندوں کے زیر عقد تھیں وہ. فخانتاہما، اور خیانت کی ان دونوں نے ان دونوں کی. فلم یغنیا، پھر نہ فائدہ پہنچایا ان دونوں نے، عنہما، ان دونوں کو، من اللہ، اللہ تعالی کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی. وقیلا، اور کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ تم دونوں، النار، آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ. وضرب اللہ مثلا، اور بیان کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، اذ قالت، جب کہا اس نے، ربی، میرے پروردگار، ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی، بنا جنت میں میرے لیے مکان اپنے پاس، ونجنی، اور نجات دے مجھ کو، من فرعون، فرعون سے، وعملہ، اور اس کے عمل سے، ونجنی،
اور نجات دے مجھ کو من القوم الظالمین ظالم لوگوں سے ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها ومریم ابنت عمران اور مریم بنت عمران کی مثال بیان کی جس نے حفاظت کی فرجہا اپنی عزت کی اپنی شرمگاہ کی فنفخنا پھر ہم نے پھونکا فیہ اس میں من روحنا اپنا روح وصدقت اور تصدیق کی اس نے بکلمات ربیہا اپنے پروردگار کے کلمات کی وکتبہ اور اس کی کتابوں کی وکانت من القانتین اور تھی وہ فرما برداروں میں سے۔ ایک بات تو یہاں یہ بیان کی ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منکرین اور منافقین کے اوپر سختی کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو دل و جان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مددگار تھے اور انہوں نے اپنا جان اپنی مال سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس اسلامی اور دینی مشن کے لیے صرف فرمایا۔ دوسرے مدینہ منورہ میں آپ کے سامنے یہودی تھے، انتہائی سازشی، انتہائی بدعہد قسم کے لوگ، انتہائی بدکار قسم کے لوگ جنہوں نے معاہدے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے تھے ان کو توڑا، ان کو پامال کیا۔ اور تیسرے حضرات منافقین تھے کہ وہ ظاہری طور پر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لیکن مسلسل جو ہیں وہ اندر سے مخالفت کرتے رہتے تھے اور کبھی کبھی ان کی وہ شرارتیں سامنے بھی آ جاتی تھیں جیسے کہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جانتے ہوئے بھی کہ یہ منافق ہیں لیکن چونکہ وہ قانونی طور پر مسلمانوں کے کھاتے میں پڑتے تھے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رعایت فرماتے تھے۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی اور شفقت، رافت اور رحمت کے اعتبار سے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر ایک کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے تھے لیکن ہر جگہ جو ہے وہ نرمی بھی مناسب نہیں ہوتی، موقع کی مناسبت سے کہیں سختی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ تو باقاعدہ رب العالمین نے حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کیجئے، وغلظ علیہم اور سختی کیجئے ان کے اوپر، وماواہم جہنم ان کے یہ جو طریقہ ہائے کار ہیں اس کے نتیجے میں اور ثمرہ کے طور پر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ اس صورت کے اندر بھی اور اس سے پہلی صورت کے اندر بھی عورتوں سے متعلق جو ہیں مسائل اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اب باعتبار کردار کے کچھ کردار پیش کیے جا رہے ہیں عورتوں کے، اس میں 2 مثالیں دی ہیں کہ 2 انتہائی عظیم ہستیاں اللہ رب العالمین کے 2 بہت ہی برگزیدہ اور نیک اور صالح بندوں کی 2 بیویوں کی، ایک حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوتے ہیں، کہ ہمارے یہ 2 صالح ترین بندے عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے صالح بندوں میں سے 2 بندے، ان کی بیویاں جو ہیں انہوں نے ان کی نافرمانی کی
اور ان دونوں بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، لیکن یاد رکھیں کہ اس سے مراد کردار کی خیانت نہیں، اس کے اوپر اتفاق ہے کہ نبی کی بیوی کبھی بد چلن نہیں ہو سکتی، نبی کی بیوی کبھی بد کردار نہیں ہو سکتی۔ یہ دو مثالیں ہیں دو نبیوں کی کہ ان کی بیویاں کافرہ تو تھیں، منکرہ تو تھیں، لیکن کسی بھی جو ہے نبی کی بیوی وہ خائن جو ہے وہ بد چلن نہیں ہو سکتی، بدکار نہیں ہو سکتی، زانیہ تک کا تصور نہیں کیا جا سکتا نبی کی بیوی کے لیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا جتنا سلسلہ ہے اس پورے سلسلے کے اندر عفت تھی، اس پورے سلسلے کے اندر پاکیزگی تھی، پوری آپ کی اس نسل کے اندر کوئی مرد عورت ایسا نہیں ہے کہ جو بد چلن ہو، بدکار ہو، زانی مرد ہو یا زانیہ عورت ہو۔ یہ بات بڑی اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے نبی شوہروں کے اوپر ایمان نہیں لائیں اور اپنے نبی شوہروں کے راز جو ہے وہ اپنی برادری کو بتاتی رہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسرے لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اور بتانا یہاں مقصد یہ ہے کہ ان دو عظیم ہستیوں کی بیویوں نے جب ان پر ایمان نہیں لایا اور ان کے پاکیزہ مشن کی معاونت کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کی، تو فرمایا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ یہ دو عظیم ہستیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکی، نہیں بچ سکیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ دعوت کے بالکل ابتدائی ادوار میں جو خطاب فرمائے ہیں ان میں ایک مشہور خطاب ہے۔ آپ نے قریش کو مخاطب فرمایا، آپ نے عبد المطلب کے خاندان کو خطاب فرمایا، آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو خطاب فرمایا، اور ایک ایک کو خطاب فرما کر فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ مال جو چاہیے وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اپنے آپ کا اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست فرما لیں۔ مسلم شریف کے اندر بڑی صاف روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، لا املک لک من اللہ شیئا، میں اس معاملے میں تمہارے متعلق کوئی اللہ کے مقابلے میں اختیار نہیں رکھتا۔ اعمال کے اندر اگر کسی میں کوئی کمی واقع ہوگی تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، لیکن کافر ہو، کوئی مشرک ہو، تو اس سلسلے میں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی نسبت وہاں کام نہیں آئے گی، اس دو قید کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطا عملہ لم یسری نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ جائے گا اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں لے جائے گا۔ یہ اسلام کی مقدس ترین تعلیمات میں سے ایک جو ہے حصہ ہے کہ اسلام میں عمل مطلوب ہے، یہاں نسبتوں سے کام نہیں چلتا۔ ہاں وہ نسبتیں کام کی ہیں کہ جو قاعدے اصول کے اندر ہیں، آدمی جو ہے وہ کفر کرتا رہے، آدمی شرک کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ کسی بزرگ کے ساتھ نسبت رکھتا ہوں، کسی جماعت کے ساتھ نسبت رکھتا ہوں، ارے جماعت کی کیا بات ہے، کسی بزرگ کی کیا بات ہے۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں، اور صاف صاف صحیح حدیث ہے کہ فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس سلسلے میں
میں اللہ کے ہاں تیرے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں اگر کسی میں عمل کی کمزوری کمی ہے تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے یقیناً فائدہ پہنچائے گی، لیکن عقیدے کے اندر اگر کمزوری ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو وہاں کوئی بھی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ صاف صاف قرآن ہے، نص قطعی ہے، فرمایا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ یہ دونوں عظیم ہستیاں، حضرت نوح علیہ السلام جو آدم ثانی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام جنہوں نے اپنے چچا کے ساتھ اللہ کے دین کی خاطر ہجرت فرمائی، فرمایا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ کے قانون کے سامنے ان اپنی بیویوں کو بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، نہ آخرت میں پہنچا سکیں گے، چونکہ یہ ایمان نہیں لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو قیامت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ نوح علیہ السلام نے رب کائنات کے حضور میں عرض کی کہ یہ میری آل ہے، میری اولاد ہے، اس کو بیٹے کی شفقت تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے بڑی سختی سے فرمایا انہ لیس من اہلک، کہ جو آپ پر ایمان نہیں لایا یہ آپ کے اہل و عیال ہونے کا اور اس کا فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ لہذا اس معاملے کو بڑی توجہ سے سننا چاہیے اور جگہ دینا چاہیے کہ اسلام میں عمل مطلوب ہے، کردار مطلوب ہے، اور خلاف قانون کوئی نسبتیں وہاں فائدہ پہنچائیں گی نہیں۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، حالانکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جو پکی اور پختہ بات ہوتی ہے چاہے وہ مستقبل میں پیش آنے والی ہو اس کو کہہ دیا جاتا ہے، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب ہے، وقیل ادخل النار، اور کہا گیا ادخلا، داخل ہو جاؤ تم دونوں کے دونوں، النار، آگ کے اندر۔ کون کس کی؟ نوح علیہ السلام کی نافرمان اور کافرہ نافرمان بیوی کو، اور لوط علیہ السلام کی کافرہ اور نافرمان بیوی کو کہا جائے گا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ مثال تو تھی کہ انتہائی بلند کردار مردوں کے گھر میں انتہائی بد کردار، لیکن بد کرداری سے مراد ہے کہ ایمان نہ لانے والی، باقی چال چلن کے اندر جو ہے وہ کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آگے دوسری مثال میں عرض کر رہے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی جو ہے وہ مثال بیان کی۔ فرعون اپنے زمانے کا بدترین شوہر، بلکہ بدترین انسانوں کو تکلیفیں پہنچانے والا، اور اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اتنا بدترین شخص جو ہے، اللہ رب العالمین کے فضل سے اس کی بیوی آسیہ، جس نے وہ صندوق جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اٹھوایا تھا، پکڑا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا تو حضرت آسیہ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے بہت تکلیفیں پہنچائیں انہیں، اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ ان کو لٹکاتا تھا، اور لٹکا کر حضرت آسیہ کے جو ہیں وہ ہاتھوں میں میخیں مارتا تھا، پاؤں کے اندر میخیں مارتا تھا، لیکن وہ ایمان کے اوپر جمی رہیں۔ تو اہل ایمان کو ایک مثال دی جا رہی ہے کہ وقت کے انتہائی جابر، متکبر، سرکش، اللہ کے نافرمان کے گھر کے اندر بھی وہ ایمان کے اوپر جمی رہیں۔ تو فرمایا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، ان الفاظ سے، اس دعا سے اس کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ کن مصائب کے اندر تھی حضرت آسیہ۔ فرماتی ہیں
اذ قالت جب کہا حضرت آسیہ نے ربی پروردگار ابن لی عندک بنا میرے لیے اپنے پاس بیتن گھر فی الجنت جنت میں ونجنی من فرعون اور نجات دے مجھے فرعون سے وعملہ اور اس کے عمل سے یعنی اس کی سزا سے ونجنی من القوم الظالمین اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات عطا فرما۔ دوسری مثال جو ہے وہ مریم بنت عمران کی ہے۔ یہ ایک اچھے ماحول میں پلی لیکن ان کی آزمائش دوسری نوعیت کی تھی۔ وہ آزمائش یہ تھی پالا تو ان کو اچھے نیک اور صالح ماحول کے اندر ان کی تربیت اور کفالت ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے بغیر شوہر کے ملاپ کے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ یہ بھی کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی۔ فرشتہ آیا اور فرشتے نے ان کے گریبان کے اندر پھونکا اور یہ حاملہ ہو گئی، اور اسی حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ تو یہ بھی ایک عظیم آزمائش سے گزری۔ فرمایا ایسی ہوتی ہیں میری صالحہ بندیاں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی تمام عورتوں میں افضل 4 عورتیں ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ عنہ، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 عورتیں کائنات کی ساری عورتوں کی جو ہیں وہ پر فوقیت رکھتی ہیں، اور جنت کی ساری عورتوں میں ان کی عظمت جو ہے وہ بلند ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کھانوں میں سرید کی مثال، جو سب سے زیادہ لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ بہرحال ان 4 عورتوں کو کائنات عالم کی تمام عورتوں پر افضلیت حاصل ہے۔ مریم عمران کہ مریم جو بنت عمران ہیں، التی احسنت فرجہا انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا پھر ہم نے پھونکا فیہ اس میں، من روحنا اپنی روح، وصدقت بکلمات ربیہا اور انہوں نے تصدیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی، وکتبہ اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین اور تھی وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت گزار اور فرما بردار۔ تو 2 عورتوں کی مثال بیان کی کہ شوہر وقت کے نبی اور عورتیں نافرمان، تو ان کا اتنا قریبی تعلق ہونے کے باوجود کوئی فائدہ ان نبیوں کا ان عورتوں کو نہیں ہوگا۔ دوسری ایک مثال بیان کی کہ انتہائی بدترین شخص کے گھر کے اندر انتہائی باکمال عورت، اور تیسری عورت ایسی کہ اچھے ماحول کے اندر تربیت پائی مگر ایک بڑی آزمائش سے گزری۔ اور آگے جو ہے 30ویں پارے میں بدترین شوہر اور بدترین بیوی کی مثال بیان کی گئی، تبت یدا ابی لہب و تب میں۔